اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان اسلامی مہینے کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے اور اس مہینے کے بے شمار فضائل و مناقب موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینہ میں برکت کی دعا مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، نفل روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے علاوہ پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، بلکہ پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جتنے روزے آپ ماہ شعبان میں رکھتے ہیں، میں نے کسی اور مہینے میں آپ کو اس قدر روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پہنچائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ ان کے علاوہ اس ماہ شعبان میں ایک عظیم رات ہے، اور وہ رات آج کی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں بے شمار احادیث بھی موجود ہیں۔ بر صغیر میں شب برات کو بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ شب برات کو عبادت کی رات کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس رات کثرت سے عبادت کی جاتی ہے، لیکن لوگ اس رات میں جاگ کر اس رات کو گزارتے ہیں۔ جو جاگنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، متقی بنیں، پارسا بنیں، اس شب کو عبادت الہی میں گزاریں۔ اکثر فضول کاموں، لہو و لعب، بدعات و خرافات میں بسر کرنے کے بجائے ہم اس رات کو ذکر اللہ میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں۔ تو یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر انسان کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں انسان کے رزق، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر، اس رات کو مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس رات کو رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ 15ویں رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو، انسانوں کو دوزخ سے چھٹکارا اور نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو گریہ و زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اس رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین سے ذکر و فکر میں مشغول رہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے، اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے لیے جملہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو جی ہاں میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، اس رات کے اندر عبادت، اور اگلے دن جو 15واں شعبان ہفتے کا دن ہوگا، اس دن روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اور یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، سخت کینہ رکھنے والا اور قاتل۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ
رات میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور علیہ السلام کی تلاش میں نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور علیہ السلام نے سر اٹھایا ہوا تھا، اور مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کی جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ رات ہے، اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، عبادت کرنے کی اس میں فضیلت ہے، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں شفاعت کا اتمام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی جو ہے نا رات میں، یہ عادت کریمہ ہے اللہ کریم کی کہ اس آب زمزم جو ہے وہ ظاہراً زیادتی فرماتا ہے اور دنیا جہان کے تمام پانیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب یہاں پہ میں جو اس رات کا آسان سا اور مجرب سا عمل ہے وہ میں آپ کے سپرد کرنے لگا ہوں کہ اس رات جو شخص یہ وظیفہ، یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ تعالی قسمت جو ہے کا ستارہ بلند ہوگا، اللہ کریم کی بارگاہ سے رزقوں کے جو ہے نا دولت کی برسات ہوگی، اللہ کریم دین و دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے بھی مال فرمائیں گے، اور اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے ہم سب کو رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے بھی مالا مال فرمائیں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں ہیں تو مسجد میں، یا گھر میں ہیں تو جہاں پہ بھی ممکن ہو تو باوضو حالت میں اول آخر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہم نے درمیان کے اندر تیسرا کلمہ جو ہے، تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا جو کلمہ ہے ہم نے اس کلمے کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائم یہ تیسرا کلمہ ہم نے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے اپنے لیے بخشش، مغفرت اور رزق کے حوالے سے عرض کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ یا رب کریم تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم پہ کرم فرما اور ہمیں دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے بھی مالا مال فرما۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، یاد رکھیں کہ اسلامک فقہ یوٹیوب پر شب برات کے نوافل کے اعتبار سے بہت سارے ویڈیوز موجود ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں سنی تو ضرور نوافل کی ویڈیو بھی سنیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔